السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، کٹیہار اور پورنیہ کے مختلف علاقوں سے، مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، معزز بزرگوں، قابل عزت میرے نوجوان دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔
بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار لا تعداد بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی طریقے سے پروگرام کرنے کی دوبارہ توفیق نصیب فرمائی اور اسی طریقے سے ہم سب کو جمع ہونے کی بھی دوبارہ توفیق نصیب فرمائی۔ 1 سال ہم نے اور آپ نے جس انداز میں کاٹا ہے، 1 سال ہمارا اور آپ کا جس انداز میں گزرا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا تھا۔ بہرحال اللہ نے اس وبا کو ختم کیا، اس بیماری کو ختم کیا اور ہم سب کو جلسہ کرنے کی، جلسہ سننے کی، جلسہ کرنے کی، جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ جہاں تک مجھے بتایا گیا تھا میرا جو وقت ہے وہ رات کے 2:30 بجے کا تھا، لیکن صبح کے 3:30 بج رہے ہیں۔ خیر اب پروگرام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی تھوڑا جلدی ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی نظر انداز کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو تمام باتوں کو سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم اور آپ اپنے سماج میں نگاہ ڈالیں، آج ہم اور آپ اپنی سوسائٹی میں نگاہ ڈالیں تو ہم کو یہ معلوم چلے گا کہ آج ہمارا سماج، آپ کا سماج، اسلامی سماج، مسلمانوں کا سماج، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا سماج آج بہت خراب ہو گیا ہے۔ ہمارا نام مسلمان ہے لیکن اسلام ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں چلے آئیں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کے نام کی فوٹو تو لگی ہیں لیکن اسلام ہمارے گھروں کے اندر بھی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اندر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ آج ہمارے اندر بھی اسلام نہیں ہے۔ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے ہمارے اور آپ کے دل ویران ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے۔ آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ ہمارے نوجوان شراب پی رہے ہیں۔ ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں، آج ہمارے گھروں کی مائیں بہنیں بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں۔ آج ہمارے اور سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اور سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اچھا پہلے یہ دیکھیں کہ سماج میں خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آئے لوگو یہ جو تم زمین میں فساد دیکھتے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے، یہ انسانوں کا ہی عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آئے مسلمانوں، تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو بھی دقتیں آتی ہیں، سب تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم تو تمہاری بہت سی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہر غلطی پر تمہاری پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ تم جو بھی پریشانی تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی خود کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے،
نام ہے اس کا حجاج ابن یوسف. یہ بہت ظالم و جابر تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک صحابی کا بھی قتل کیا تھا. حجاج ابن یوسف بہت زیادہ ظالم و جابر تھا. اس وقت کے امام تھے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ. لوگوں نے امام حسن بصری سے شکایت کی، یہ دیکھیے حجاج ہم پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، کتنا زیادہ ستا رہا ہے، مار رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا اس وقت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا. کیا کہا تھا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. اے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، اے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. یہ جو حجاج ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، یہ جو حجاج ہمارے اوپر آیا ہے، الا بذنوبنا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری خرابیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. معلوم یہ چلا جب ہم خراب ہوتے ہیں تو سماج خراب ہوتا ہے، جب ہم بگڑتے ہیں تو سماج بگڑ جاتا ہے، جب ہم برے ہوتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا سماج برا ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی سوسائٹی بری ہو جاتی ہے. تو آج ہمارا سماج بگڑ چکا ہے. آج ہمارے سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے. آج ہمارے سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے کو اصلاح معاشرے کی ضرورت ہے. آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھوں جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کان کھول کر سن لو، سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں. اگر اپنے سماج کو اچھا بنانا ہے تو نوجوانوں کو اچھا بننا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی عمریں 15 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، 25 اور 30 سال کی ہیں، یہ قوم کا مکھن ہوتے ہیں. جیسے دودھ کے اندر سب سے اہم چیز اس کا گھی ہوتا ہے، اس کا مکھن ہوتا ہے. قوم کا مکھن، قوم کا گھی یہ نوجوان ہوتے ہیں. کسی نے کہا ہے اگر کسی قوم کو ذلیل کرنا ہے اس کے نوجوانوں کو برباد کر دو، اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے اس کے نوجوانوں کو برباد کر دو، قوم اپنے آپ برباد ہو جائے گی. اگر اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. کیونکہ نوجوان یہ قوم کی شان ہوتے ہیں، نوجوان یہ قوم کی آن ہوتے ہیں، بان ہوتے ہیں، جان ہوتے ہیں. اگر سماج کے نوجوان صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے، اور اگر سماج کے نوجوان صحیح نہیں ہے تو سماج بھی صحیح نہیں ہے. آئیے جوانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانو، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دے دی، تمہیں شکتی دے دی، تمہیں پاور دے دیا. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دینے کے بعد کمزور کر دیا، تمہیں بوڑھا کر دیا. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے جیسے پیدا کرتا ہے. یہاں اللہ 3 حالتوں کا ذکر کر رہا ہے. پہلی حالت جب آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ اپنی ماں سے کھانا نہیں مانگ سکتا ہے. بھوک لگ رہی ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اپنی ماں سے پانی نہیں مانگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان کو سب سے پہلے بہت کمزور پیدا کیا. اتنا زیادہ کمزور، بھوک لگتی ہے کھانا نہیں مانگ سکتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی نہیں مانگ سکتا ہے، اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت کو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے، بس روتا ہے، چیختا چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتا ہے ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا،
ثم جعل من بعد قوة اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دے دی, تمہیں جوان کر دیا. یعنی جب تم 15 سال کے ہو گئے, 20 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, تمہاری ہڈیوں میں گودا آ گیا, تمہارے خون میں گرمی آ گئی, روانی آ گئی, اور تم طاقتور ہو گئے, جوان ہو گئے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, لیکن پھر جب تم بوڑھے ہو گئے اللہ نے تمہاری ہڈیوں کو پھر کمزور کر دیا, اللہ نے تمہارے خون میں پھر ٹھنڈک دے دی. تو اللہ تعالیٰ میرے پیارے ساتھیوں, جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرے پیارے ساتھیوں, جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر کو, جوانی کی آیو کو اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں طاقتور کر دیا, یعنی جوان کر دیا. معلوم یہ چلا کہ جوانی کی عمر میں آدمی چاہے تو کیا سے کیا نہیں کر سکتا ہے. جوانی کی عمر میں اگر آدمی چاہے تو قوم کا نقشہ بدل سکتا ہے, سوئی ہوئی قوم کو جگا سکتا ہے. تو میرے نوجوانوں, آج آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو جاگنے کے بعد قوم کو جگانے کی ضرورت ہے. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا سماج اچھا ہو جائے, ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے, تو سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اچھا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. اگر نوجوان اچھے ہو جائے تو سماج اپنے آپ اچھا ہوتا چلا جائے گا. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ دلی چلے جائیں, بمبئی چلے جائیں, کلکتہ چلے آئیں, کٹیہار چلے آئیں, چاندنی گھاٹ بھی چلے آئیں, اور یہاں کے نوجوانوں کو دیکھ لیں. یہاں کے نوجوانوں کو دیکھیں, یا تو ان کی زبان پر کھانے کی باتیں, یا ان کی زبان پر پینے کی باتیں, یا ان کی زبان پر گھومنے ٹہلنے کی باتیں, اور کوئی بات ان کی زبان پہ نظر نہیں آئے گی. کیا یہ مسلمان کا نوجوان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نوجوان ہو سکتا ہے؟ اس کی زبان پر کھانے کی باتیں, اس کی زبان پر پینے کی باتیں, یا اس کی زبان پر گالی ہے, بےہودہ باتیں, اس کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے. جی آئیے ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا حال ہے. آج یہ بازار میں بیٹھ جائے تو گالی دے رہا ہے, دوستوں کے ساتھ چائے پہ ٹائم پاس کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ چائے پر گفتگو کر رہا ہے, اور اگر بات کر رہا ہے تو رات بھر لڑکیوں سے موبائل میں بات کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو, یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے, یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. ارے ہم تو اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے ہیں, ہم تو اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے ہیں. ایک جانور بھی جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لے, آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لے. ایک جانور بھی جہاں چاہے اپنی خواہش مٹا لے, آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اپنی خواہش مٹا لے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جذبات ہر لڑکے کے اندر ہوتے ہیں, جذبات تو ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں, سینس تو ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا راستہ بھی بتایا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ جلدی شادی کر لی جائے. وہ راستہ کیا ہے؟ جلدی سے شادی کر لی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آئے نوجوانوں کی جماعت, اللہ کے نبی نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں, اور آج کی جو میری تقریر ہے یہ خاص کر کے نوجوانوں کے لیے ہے. میں ان سے نہیں کہوں گا یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے 50 سال کے 60 سال کے, ان سے نہیں, ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, ان کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے. میں کہوں گا تو اپنے نوجوانوں سے کہوں گا. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کیا؟ یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباء, اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے, یعنی جس لڑکی سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں لا رہے ہو, اس کو کھلا پلا سکتے ہو, اس کے رہنے کا انتظام کر سکتے ہو, اس کے کپڑے کا اور لباس کا انتظام کر سکتے ہو, اور اس کی جو پرسنل ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کر سکتے ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتزوج, دیر نہ کرو, جلدی سے شادی کر لو, جلدی سے شادی کر لو.
اللہ کے نبی زنا سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور اس زنا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی شادی کر لی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کرنے کے بعد آدمی کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے تو جلدی سے شادی کر لو، لیٹ نہ کرو۔ لیکن آج کا نوجوان شادی بہت لیٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ انتظار کر رہا ہے کسی ایسی لڑکی کا رشتہ ہے جس کا باپ مجھے جہیز میں بائک دے دے، کسی ایسی لڑکی کا رشتہ آ جائے جس کا باپ مجھے جہیز میں بائک دے دے، کار دے دے، 5-6 لاکھ روپیہ دے دے، میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو بہت زیادہ پیسے والا ہو، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، غریب گھر کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ حالات ہیں آج کے نوجوان کے۔ وہ ایسی لڑکی دیکھ رہا ہے جس سے اس کو بہت زیادہ جہیز ملتا ہو، اور جہیز نہیں مل رہا ہے، وہ لڑکی کے انتظار میں ہے، اس کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب لڑکیوں کے پاس رشتے نہیں آ رہے ہیں ان کی بھی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ جی ہاں، میں کتنی مسلمان لڑکیوں کو جانتا ہوں، کتنے مسلمان گھرانوں کو جانتا ہوں، کتنے ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جن کی مسلمان بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں کتنی ایسی باپردہ لڑکیوں کو جانتا ہوں جو کل تک تو باپردہ تھی، لیکن جب وہ ان کی عمر بڑھ گئی اور ان کے باپ کے پاس جہیز کا انتظام نہ ہو سکا، اور جب وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکی تو وہ بھی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ راہ فرار اختیار کر چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ جہیز جو ہم نے اور آپ نے اپنے سماج میں اتنا زیادہ اٹھا دیا ہے، ہم نے اور آپ نے اپنے سماج میں جتنا زیادہ کر دیا ہے جہیز، اسی وجہ سے آج غیر مسلم لڑکیاں، آج غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہمارے گھروں کی بچیاں بھاگ رہی ہیں، ہمارے گھروں کی لڑکیاں۔ تھوڑا رکیے نا، 10-15 منٹ پہ کرتے ہیں نا۔ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ مجھے جہیز میں بائک ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے جہیز میں کار ملے گی یا نہیں ملے گی، 5 لاکھ روپیہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کو کتنا پیسہ مل رہا ہے، آپ کو کتنا جہیز مل رہا ہے۔ شادی میں اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ لڑکی میں کتنا زیادہ دین ہے، وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، وہ روزہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو اس کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ آپ لوگ بھی بولیے تو مجھے معلوم چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ 4 چیزیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِمَالِهَا، لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے، کتنی زیادہ مالدار ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے، یا یہ کہہ لو اس کے باپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، کتنی زیادہ یہ پیسے والی ہے۔ لِمَالِهَا، مال کو دیکھا جاتا ہے، وَلِحَسَبِهَا، کس خاندان کی ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے، کس برادری کی ہے، کس قوم کی ہے، کس قبیلے کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو لڑکی کے مال کو دیکھتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا، اور کچھ لوگ ایسے جو لڑکی کے خاندان کو دیکھتے ہیں، وَلِجَمَالِهَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، کتنی بھائی خوبصورت ہے۔ آج کل تو یہی ہوتا ہے نا، ہر نوجوان چاہتا ہے لڑکی خوبصورت ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا،
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لڑکی کا دین دیکھتے ہیں، یہ بیچاری نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے، یہ پردہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے، یہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنا ججمنٹ سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، آئے لوگوں دیندار لڑکی سے شادی کر لینا، آئے لوگوں دیندار لڑکی لے آنا، آئے لوگوں دیندار کو ترجیح دے دینا۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، مال کے پیچھے نہ بھاگنا، خاندان کے پیچھے نہ بھاگنا، خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگنا۔ ارے مال تو چند دیر کا ہوتا ہے، آج آیا کل چلا گیا، حسب و نسب بھی اتنا اہم نہیں ہوتا ہے، خوبصورتی بھی 4 دن کی ہوتی ہے، بچہ ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز ختم نہیں ہوتی اور باقی رہتی ہے تو وہ دین ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا، دیندار کو ترجیح دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی کس سے کی جائے؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار سے شادی کر لینا۔ نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی عزت محفوظ ہو جائے، میرے نبی فرماتے ہیں نوجوانوں کی جماعت جلدی شادی کر لو، دیر نہ کرو۔ اور آج ہمارے اور آپ کے سماج میں شادی میں جو لیٹ ہو رہی ہے اور لیٹ ہو رہا ہے وہ اسی جہیز کی وجہ سے ہے۔ یہاں لڑکے والے بھی پریشان ہیں، کوئی ایسی لڑکی نہیں مل رہی ہے جس سے بہت جہیز ملے۔ اور ہمارے سماج کے دوسرا رخ یہ بھی ہے جسے صرف میں کہتا ہوں، اور وہ